إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین کرام، کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تقریباً 140 آیتوں تک یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہود و نصارہ سے ہمیں کیا عبرتیں سیکھنی ہیں، اور یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب کیسے نازل ہوا ہے، دین کے نام پر ان کے دعوے کیا تھے، اس کو کل بتایا گیا تھا اور انبیاء کرام کی مثالیں دی گئی تھیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا جو وہ حصہ ہے جو 140 آیت کے بعد سے لے کر 280 آیتیں ہیں، تقریباً یہ بھی 140 آیتیں ہیں، بعد کی 140 آیتیں جو ہیں، ان 140 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، ہماری دینی زندگی کے بارے میں، ہماری عبادتوں کے بارے میں، ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ اور ہم آج رمضان کی دوسری رات کی مناسبت سے دوسرے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس دوسرے پارے میں سیقول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 110 آیتیں رکھی ہیں، اور اس پارے میں 17 رکوع ہیں، ہر رکوع کا اپنا ایک الگ مضمون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں پروردگار نے اس سورے میں اس میں اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ تو پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ اے پیغمبر علیہ السلام، ان قریب کچھ بے وقوف آپ سے کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو قبلے سے کس نے پھیرا، کس نے انہیں مجبور کیا، یہ پہلے کسی قبلے پر تھے، اب یہ کسی اور قبلے پر ہو گئے ہیں، ان کو قبلہ بدلنے میں کس چیز نے مجبور کیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے مکہ میں زندگی گزار رہے تھے تو ہم مسلمانوں پر یہ ضروری تھا کہ ہم اپنی نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس یا بیت المقدس جس سے کہا جاتا ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور یہ عصر کی نماز کا وقت تھا جس میں حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اسی وقت قبلہ بدلنا ہے۔ اور آج مدینہ میں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، کہ عصر کی نماز میں یہ لوگ عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ کہنے والے نے کہا، پکارا ان لوگوں کو کہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے آ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہ لوگ نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اس واقعے سے بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو چاہیے، امتیوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہود و نصارہ یہ بھی مسجد اقصیٰ کو ماننے والے تھے، ان کو بھی معلوم تھا کہ مسجد اقصیٰ انبیاء کا بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ بھی اسے اپنا تاریخی مقام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا، اور مسلمانوں کا قبلہ ایک الگ قبلہ تبدیل کر دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں سننے کو ملیں گی کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی روزہ تھا مگر سحری نہیں تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سحری کرو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے۔ محرم کے روزے کے سلسلے میں بھی ہمیں معلوم ہوا، ہم نے بارہا سنا ہے کہ محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ یہود و نصارہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم 9 10 کو روزہ رکھو، 9 کو بھی روزہ رکھو، 10 کو بھی روزہ رکھو۔ تو عبادتوں میں بتایا گیا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے، اور وہ چیزیں جو عبادت نہیں ہیں ان میں اور زیادہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے گی۔ تو یہ پہلے صفحے کا ایک خلاصہ تھا، پہلے رکوع کا ایک خلاصہ تھا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر قوم کا، ہر فرقے کا اپنا ایک رخ ہے، اس کی اپنی ایک جہت ہے، اپنی ایک سمت ہے، اور تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے، رسول کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں دین کے بارے میں بتائے، کتاب کے بارے میں بتائے، تمہارا تزکیہ کرے، اچھے برے کی دین کے معاملے میں تمہیں تمیز بتائے۔ اور دوسرے رکوع کا اختتام اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار آیت کے ذریعے کیا، کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندوں، تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشحالی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ بندے کے پریشانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں نوازی، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا چاہا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ انسان ایسا ہی ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ کبھی کبھار لیٹے اللہ کو پکار رہا ہے، کھڑے ہو کر اللہ کو پکار رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ہمیں ایسے بھول جاتا ہے کبھی اس کو تکلیف پہنچی نہیں اور کبھی اس نے ہمیں پکارا نہیں۔ تو کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ شکر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ شکر کا تذکرہ ہے، اس کے فوری بعد صبر کا تذکرہ ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ 2 ہی مرحلے ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا مرحلہ بتایا گیا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب اسے خوشیاں پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ثواب کما لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، یہاں بھی ثواب کما لیتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز، یہ صفت حاصل نہیں ہے کہ آدمی خوشیوں میں اللہ کو بھول رہا ہے، غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جب غم دور ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ صبر کے سلسلے میں ایک بات جو مجھے اور آپ کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ صبر کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، صبر کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ کہ صبر کی ایک قسم کیا ہے؟ الصبر فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا۔ جیسے روزے کا معاملہ ہے، رمضان کا معاملہ ہے، روزے کی مثال بار بار آئے گی۔ روزے کا معاملہ ہے کہ ایک تو مجھے پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور مجھے شام تک انتظار کرنا ہے، جو مصیبت آ رہی ہے اس پر مجھے صبر کرنا ہے، یعنی نیکی کو انجام دینے میں صبر کرنا ہے۔ الصبر عن معصیت اللہ، گناہ سے بچنے میں صبر کرنا، یعنی کسی انسان کو اللہ نہ کرے کوئی غلط عادت لگ گئی تھی، اب اس کو یہ عادت چھوڑنی ہے، عادت کو چھوڑے گا تو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی گھروں میں کچھ ایسا ماحول ہے، شرک و بدعت کا ماحول ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ شرک و بدعت سے بچنے کے لیے مصیبتیں آ رہی ہیں تو ان پر صبر کرنا ہے۔
ایک اللہ کی اطاعت انجام دینے میں صبر، دوسرا گناہوں سے بچنے میں صبر، اور الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ رکھا ہے، تقدیر کے جو معاملات ہیں، تقدیر کی جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنا ہے۔ تو صبر کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں، صبر کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، اور صبر کے سلسلے میں یہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ انسان کی زندگی میں ہم اسے 5 طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی خوف میں، غم میں، پریشانی میں مبتلا کر کے، اور کبھی رزق میں تنگی کر کے، کبھی جان کا، مال کا، کبھی فصل کا نقصان کر کے ہم انسان کو آزمائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور یہ بھی کہا اسی سلسلے میں ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں نا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کتنا بہترین سکون ہے، کیسی عجیب و غریب تسلی ہے کہ ایک طرف انسان مصائب کا مقابلہ کرتا ہوا جائے اور دل میں یہ احساس ہو کہ ان مصیبتوں میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب ہے جو میرے ساتھ ہے، ان پریشانیوں کو میں اکیلا جھیل نہیں رہا ہوں، میرا رب ہے جو میرے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کے پاس ان کو مکمل اجر و ثواب دیا جانا ہے۔ تو یہ تیسرا رکوع رہا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، دن رات کا آنا جانا، بارشوں کا نازل ہونا، دھوپ کا آنا جانا، رات کا سایہ، دن کا اجالا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہ بھی کہا 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ عقل مندوں کے لیے اس میں سبق کی باتیں ہیں، عقل مند ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے، کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی محبت میں مبتلا ہے تو کہا کہ یہ بھی شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایک ایمان والا، ایک مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ یہ سلف صالحین کا تجربہ ہے، اہل علم کا تجربہ ہے، محدثین کا تجربہ ہے کہ انسان کبھی کبھار اللہ کی عذابات سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اللہ کی محبت کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ ایک گنہگار ہے، وہ گناہ کرتا جائے گا، اسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو غفلت میں محسوس کرے گا، پھر بھی غفلت برتے گا۔ آپ اس کے سامنے عذابات کے بارے میں بتاؤ، غفلت برتے گا۔ لیکن کسی انسان کے سامنے جب اللہ کی محبت کا تذکرہ کر دیا جائے تو انسان پھر محبت کا کم ہونا یا محبت کا منقطع ہو جانا یا کسی اپنے محبوب کا منہ موڑ لینا، انسان یہ کبھی چیز برداشت نہیں کرتا۔ تو کہا کہ ایک مومن سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار بہت ساری، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اتنی ساری آزمائشوں کے باوجود بھی دین پر قائم رہنا اور دین کو آگے لے کر چلنا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ سارا مرحلہ یہ محبت کے مرحلے ہیں، یہ محبت کے مرحلے ہیں۔ آدمی اگر کسی کی مزدوری کرے گا تو بور ہو جائے گا، بیزار آ جائے گا، لیکن آدمی اگر کسی کام سے محبت رکھے گا تو کھانا پانی کو بھی قربان کرے گا اور اس کام میں مصروف رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام سے، اس پیشے سے، اس ذات سے، اس ادارے سے، ان چیزوں سے محبت ہے۔ تو محبت بہت بلا کی چیز ہے، اور کہا کہ ایک مومن کی سب سے بڑی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بارے میں بتایا کہ لوگوں حلال کھاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو حلال کھاؤ، اگر اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو تو حلال کھاؤ۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، کہ اللہ نے جو ہدایت دی تھی اس ہدایت کو ان لوگوں نے بیچ دیا، گمراہی خرید لی، اور اللہ نے جو مغفرت کا اعلان کیا تھا اس مغفرت کو بیچ دیا اور اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔
پھر یہود و نصارہ کا 5ویں رکوع میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں، ان لوگوں نے، یہود نے مسجد کے ایک حصے کو لازم پکڑ لیا، نصارہ نے ایک حصے کو لازم پکڑ لیا کہ مسجد کے ایک ایک حصے میں یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت کا یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں مشرق کی طرف ایک قوم کھڑی ہو جاتی اپنے وقت پر اور عبادت انجام دینے لگتی، مغرب کے طرف، ویسٹ کی طرف ایک قوم کھڑی ہو جاتی اور یہ بھی کچھ عبادت کرنے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف کسی ایک رخ میں کھڑے ہو جانا اور اسے عبادت سمجھنا یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا وما فیہا سے بے خبر ہیں اور آ کے بس کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، عبادت کے مراحل بتائے گئے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ بتایا گیا کہ والکتاب والنبیین وآت المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة، تقریباً 10 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، انبیاء پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، اور تو اور صرف ایمان لانا کافی نہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس سلوک کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بحث ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے یا نہیں، عمل الگ یا ایمان الگ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور آخری شعبہ ہے تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، اور یہ بھی کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، عمل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عمل ہے یہ، لیکن کہا گیا کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا داری برتنا یہ بھی عمل ہے، لیکن کہا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو عمل بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قصاص، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، تو اسی طرح مذکر ہے تو ذکر، مرد کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس کا کچھ طریقہ بتایا، اور یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے کے قصاص لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں، اس میں زندگی ہے۔ آدمی اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ اسے قتل کر رہا ہے، وہ اسے قتل کر رہا ہے، قتل کا بازار گرم ہے۔ قتل کو روک لگانے کے لیے قاتل کا سر قلم کرنا ضروری ہے۔ اگر قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں اسے قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، یہ سوچ کر وہ قتل سے روکے گا، تو کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قتل کے بدلے میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ مشہور احکام و مسائل ہیں روزے کے، جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ روزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اور اس کے بعد رمضان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ بھی بتایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ آپ دن بھر بھوکے رہیں، اللہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، اللہ آسانیاں چاہتا ہے کہ تاکہ تمہاری تربیت ہو، تمہاری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے بندے بھوکے رہیں، سزا کے طور پر اللہ نے یہ مہینہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے یہ مہینہ تمہاری آسانی کے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد روزے کے اور بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک آیت یہ بھی بیان فرمائی، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنا ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔
چوری کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، غضب کے ذریعے، کسی سے چھین کر، ڈاکہ ڈال کر مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال کھانا ہے، تجارت ہے اس کا معاملہ۔ ایک دوسرے کا مال کھانا ہے، اس کا معاملہ ہدیہ ہے۔ ایک دوسرے کے مال کی تبدیلی ہے، وراثت اس کا معاملہ ہے۔ طریقے بتائے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں بتایا، جہاد کا کچھ مختصر سا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام بتائے، اور جیسا کہ میں نے جمعہ کے خطبے میں بتایا کہ حج کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کہی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اگر آپ حج کے لیے زاد راہ لے جانا چاہتے ہیں تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سوالات بتائے ہیں، منافقین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے کچھ سوالات اور کچھ اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، تو کہا کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اپنے ماں باپ پر، مسکین پر، مسافر پر، یتیموں پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اسی کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو لازم قرار دیا ہے اور تم جہاد کو ناپسند کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اصول بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اصول بتا دیا کہ اس اصول کو یاد رکھ لو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہو سکتا ہے آپ زندگی میں کسی چیز کو پسند کر رہے ہو جبکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو جبکہ وہ چیز تمہارے حق میں مفید چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بتائے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چاہیے، تمہاری زندگی کیا ہے وہ بنانے والا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، ان اہل علم و دانش کے ناقص ہیں سارے منصوبے، انسان کو بنانے والا ہی انسان کے مسائل جانے ہیں، انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کب دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوئے کا تذکرہ کیا، خمار بازی کا تذکرہ کیا، شرط لگانے کا تذکرہ کیا، کہا کہ اس میں فائدہ تو مختصر ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اس میں بہت کم فائدہ ہے، کبھی کبھار فائدہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن نقصان زیادہ ہے، نقصان کی زیادتی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کے بعد 2-3 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کیے، خلا کے مسائل بیان کیے، اور ایسے مسائل بیان کیے کہ کسی کا شوہر اگر انتقال ہو جائے تو اس عورت کی عدت کیا ہوگی، مطلقہ کی عدت کیا ہوگی، طلاق کتنے بار دیا جائے گا، ان سارے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ صدقہ و خیرات کرنا یہ اللہ کو قرضہ دینے کے برابر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ دے دیے ہم کسی کا بھلا کریں، نہیں، ہم اگر صدقہ دے رہے ہیں تو ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں، یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم قرض دے رہے ہیں، وہ بھی ایسا قرض ہے کہ ہمارے قرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ سورہ کے دوسرے پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے انبیاء اور قوم کا معاملہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ جس کا نام طالوت جس کا نام تھا، یہ اللہ کا متقی بندہ تھا، پرہیزگار بندہ تھا، بنی اسرائیل میں اس کو کمانڈر بنایا گیا، مگر اس کی کمانڈری سے دوسرے جو مالدار تھے وہ ناخوش تھے، اور اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، یہ بہت زیادہ لوگ تھے، مگر جب معلوم ہوا کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا کہ ہم اس کی بادشاہت میں کام نہیں کریں گے، بہت کم لوگ رہ گئے، جبکہ جالوت جو تھا بہت بڑی فوج کا بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا،
طالوت کے مٹھی بھر لوگوں نے جالوت کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی بادشاہ کا قتل کر دیا۔ تو اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل ایمان کی کمی، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اہل ایمان جہاں کم رہیں گے، ایمان والے رہیں گے، تو وہاں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔